السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ ولاگ میں آپ سے شیئر کیا تھا کہ ہم نجف سے چل پڑے تھے کربلا کے لیے، اور یہاں پہ پہنچتے ہی آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ بلیسڈ ہیں، یو آر دا چوزن ون امنگ ہول دا یونیورس۔ کس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ خود یہاں پہ آ سکے؟ یو آر الاؤڈ ٹو وزٹ دا شرائن آف بوتھ ہولی پرسنالٹیز ان دا لینڈ آف کربلا۔ Always believe that you are not alone in this holy journey. In fact, countless angels are surrounding you and safeguarding you until you return back to your home. جب آپ کی نظر مولا کے روزہ اقدس پہ پڑتی ہے تو you think what is good in you, that you being sinful is invited to visit the shrine of both holy personnel. فائنلی ہوٹل پہنچے، وہاں پہ سامان رکھا، منہ دھویا، وضو کیا، اینڈ دین ہم زیارت کے لیے نکل گئے۔ یہ ہمارے ہوٹل سے باہر کا ویو تھا۔ ہمارا ہوٹل تھوڑا سا دور تھا، فندق اللیالی السیاحتی اس کا نام تھا، اور وہاں سے ٹرام جاتی تھی جو مولا غازی عباس علمدار کے حرم کے پاس ہمیں چھوڑتی تھی۔ ہمارا گیٹ ہے جہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں مولا غازی عباس علمدار کے حرم میں۔ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. یہ سامنے جو ہے قدیم دروازہ ہے ایک روضہ مطہرہ کا۔ اس وقت ہم مولا غازی عباس علیہ السلام کے حرم کے اطراف میں ہیں۔ یہاں کے کبوتر، اور میری خوش نصیبی کہ مجھے مضیف مولا غازی عباس علمدار کا پاس ملا، ان کے گیسٹ ہاؤس کیا، وہاں پہ لنچ ہم نے کیا تھا، اور ماشاءاللہ بہت مزہ آیا۔ گیسٹ ہاؤس کی ٹائمنگز ظہرین کے بعد کی ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے سامنے مولا غازی عباس علمدار کا روضہ مبارک ہے، اور اس وقت میں جس جگہ پہ موجود ہوں اس کو بین الحرمین کہتے ہیں۔ یہ دونوں حرم کے درمیان میں 378 میٹرز کا فاصلہ ہے، کیا اس کو برج کرتا ہے۔ یہ جنت کی زمین کا ٹکڑا ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی رش ہے، اور دنیا بھر سے زائرین مولا امام حسین علیہ السلام آئے ہوئے ہیں۔ کربلا کو آنے والے زائرین سب سے پہلے مولا غازی عباس علمدار کے پاس حاضر ہوتے ہیں، دین پھر مولا امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ابا شہداء سے انٹر ہوتے ہیں اور یہیں سے ایگزٹ لیتے ہیں۔ اس وقت میں مولا امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ موجود ہوں۔ یہ حبیب ابن مظاہر کا روضہ ہے۔ مولا کے ساتھ یہ جو زری آگے کی طرف بڑھی ہوئی ہے یہ مولا علی اکبر علیہ السلام کا روضہ ہے، اور ادھر جو ہے وہ گنج شہیدہ ہیں۔ جب آپ خیمہ گاہ وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ تمام جو اصحاب مولا امام حسین علیہ السلام تھے ان کے نام مبارک ڈسپلے ہیں، تو کچھ کی پکچرز میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ دفتر ہدایہ و نذور میں کچھ ڈونیٹ کرنے سے یو گیٹ دا پاس فار دا گیسٹ ہاؤس آف امام حسین علیہ السلام۔ I was fortunate and to get a chance to have the privilege of eating at the مضیف امام حسین علیہ السلام۔ دونوں حرم کے اطراف میں بہت سی دکانیں ہیں جہاں سے آپ تبرکات خرید سکتے ہیں۔ یہ حضرت ظافر جن کا مقام ہے
جب ظافر جن کو معلوم ہوا کہ معاصر رسول مولا امام حسین علیہ السلام دشت کربلا میں تنہا ہیں تو آپ وہاں پہ پیش ہوئے اور آپ نے مدد کرنی چاہیے، لیکن مولا نے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہم اس مقام پر پہنچے جہاں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو حرملہ نے تیر مارا تھا، دین مقام علی اکبر علیہ السلام پہ حاضر ہوئے۔ جس نے 18 سال پالا تھا، کیسے دیکھے کہ وہ تیرا لاشا، تیری شادی کا تاج ہے اللہ، کیسے دیکھے کہ وہ تیرا صدقہ، تیری آنکھوں بتاؤں میں کیسے۔ کربلا مقدسہ کے ہر جگہ پر یہاں سے ہم نے پیغام لے کر گئے۔ ایک اہم مقام نہر فرات، نہر الحمہ جس کو کہا جاتا ہے۔ عراق میں 2 دریا ہیں، دجلہ اور فرات۔ فرات اصل دریائے فرات مصیب کی طرف ہے، لیکن یہ نہر فرات ہے، یعنی وہاں کا ایک شاخ ہے۔ بعض روایت میں کہ اگر کوئی نہر فرات میں غسل کرے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بہت سی روایات ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساقی و سردار ابوالفضل عباس علمدار یہاں پر پانی لینے کے لیے آئے تھے، تو وفا کا درس یہاں ملتا ہے کہ عباس علمدار نے اپنے 10 مبارک میں پانی لیا لیکن پانی نہیں پیا، کیوں؟ سکینہ کی یاد میں، وفا اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن جب باوفا لوگوں کے ساتھ رہنے سے حیوان بھی اگرچہ عاقل لیے لیکن در سے وفا لے لیا، یعنی جس گھوڑے کا عباس سوار ہو کے آئے تھے اس گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ باہر کے عباس علمدار علیہ السلام نے یہاں سے پانی لے جانے کے بعد عباس علمدار کے دائیں بازو اور پھر تھوڑا سا آگے بائیں بازو وہاں پر شہید ہوئے۔ لیکن ایک اہم نقطہ، عباس علمدار کا زرین باقی سارے شہداء کربلا کے جو ہے نا مقام سے الگ کیوں؟ یہ اس وجہ سے ہیں 2 جگہوں پر مولا حسین علیہ السلام دوڑ کر ایک شاہین کی طرح آئے ان کے جنازوں پر، ایک علی اکبر تھے اور دوسرا عباس علمدار تھے۔ حسین ابن علی ایک ایک شہید کو لے جاتے تھے گنج شہداء میں، لیکن عباس نے منع فرمایا کہ مجھے وہاں گنج شہداء میں لے کر مت جائے، کیونکہ میں نے سکینہ کو وعدہ کیا تھا کہ سکینہ میں پانی لے کر آؤں گا، لیکن اس وعدے پہ وفا نہیں ہو سکا۔ اب اس لیے عباس علمدار الگ تھے، باقی سارے الگ تھے۔ یہ اہم جو ہے نا مولا عباس کے ذریعے اور مولا حسین کے ذریعے الگ ہونے کی وجہ یہ ہے۔ تو دیکھیں اگرچہ پانی ظاہری طور پر اہل بیت علیہ السلام کا ایک امتحان تھا، یہ ہمارے لیے ایک درس تھا، ایک لیکچر تھا، لیکن سردار مولا عباس میں پانی خود طواف کرنے کے لیے آئے، پانی تو خود ترستی ان کے مبارک لبوں پہ مست ہونے کے لیے خود ترستی ہیں، اس لیے باقی کسی بھی حرم میں پانی طواف نہیں کرتے، صرف ذریعہ عباس میں پانی طواف کرتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا حضرت رسول یہ کیا وجہ ہے؟ امام نے فرمایا کہ بقرات کا پانی شرمندہ ہے کہ ابا جس وقت میری ضرورت تھی میسر نہیں ہو سکے، اب میں قیامت تک تیری قبر پہ طواف کرتی ہوں۔ تو یہ ہے نہر فرات کا قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مقام مقدس ہے، حضرت صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی شریف سے منسوب ہے۔ اس مقام کے حوالے سے 2 واقعہ ہیں۔ ایک واقعہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ جب کربلا پہنچے تھے رہنے کے لیے، خیمگاہ یہاں پہ نصب کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں پہ نہر فرات کی وجہ سے مولا حسین علیہ السلام نے اسی جگہ کو انتخاب فرمایا، لیکن پھر بعد میں لشکر یزید نے امام کو منع کیا کہ یا حسین آپ یہاں پہ خیمگاہ نصب نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا ہدف تھا کہ مولا کو پانی بند کر دیں۔ پھر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے یہاں سے منتقل کیا اپنے خیمہ و سامان کو، ابھی جو خیمگاہ ہیں قبلہ مولا حسین کی طرف وہاں پر چلے گئے۔ دوسرا یہ مقام منسوب ہے ہمارے آخری امام عجل اللہ تعالیٰ عنہ شریف سے، امام مہدی سے۔ روایات میں بھی آئے یہاں پر نہر فرات میں امام کرتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، امام حسین کی طرف یہاں سے پیدل جاتے ہیں۔ منتقم کربلا جو حقیقی منتقم ہے وہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ عنہ شریف ہے۔ جناب مختار ثقافی رحمۃ اللہ علیہ نے جو انتقام لیا ہے وہ بہت کم ہے، وہ تو پرائمری سطح پر، ابتدائی سطح پر اصل جو منتقم ہے وہ امام مہدی ہے۔ جب امام آئیں گے تو انتقام لیں گے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، اس وجہ سے اس مقام کو بنایا گیا ہے جو منسوب ہے مقام امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ عنہ شریف سے۔ امام علیہ السلام زیارت ناحیہ جو اکثر عموماً لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں،
وہ اسی مقام پہ پڑھتے ہیں. امام خود فرماتے ہیں کہ لأبکین علیک بدل الدموع الدما، کہ میں اپنے جد بزرگوار پہ خون کے آنسو روتا. امام بہت گریہ و زاری کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام. تو جمعے کے دن حسن جو دعائے نخبہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں، یہاں پہ آ کے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، پھر استغاثہ کرتے ہیں امام زمانہ کے نام اپنے جو بھی مشکلات ہیں. ابھی آپ لوگ بھی آئے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، یہاں پہ ان فرصتوں کو واقعی غنیمت سمجھیں. کل پرسوں تک یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، لیکن اسی وقت جب ہمیں اللہ نے یہ فرصت دیا ہے، الفرصت و تمر مر السحاب، یہ بادل کی طرح ہے، گزر جاتے پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن اسی فرصت سے فائدہ اٹھائیں. یہاں پہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے آئے ہیں. یہاں پہ دنیا کے کچھ بھی نہیں ہے. اپنے امام کے ساتھ رابطہ مضبوط کریں. ابھی اندر جا کے ہر ایک اپنے امام کے ساتھ جو بھی دل میں حوائج ہیں امام سے اپنے زبان میں کلام کریں. جو بھی مومنین ممکن ہے آپ لوگوں کو جب کربلا جانے کے لیے ہر ایک نے دعا کے لیے کہا ہے وہ سب کو یاد کریں. امام سن رہے ہیں، ممکن ہے اسی وقت امام یہاں پر ہمیں نظر لیا ہماری گناہوں کی وجہ سے. طرف سے زیارت اور نام زمانہ پڑھتے ہیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن نبی اللہ، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وذکورک وجعلنا من اعوانک وانصارک جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو مقام ہے یہ ہے مقام امام جعفر صادق علیہ السلام. یہاں پر امام علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد یہاں پہ امام تشریف لاتے تھے اور یہاں پہ ایک حجرہ اس زمانے میں اندر بنائے ہوئے، یہاں پر ہی رات گزارتے. اور یہاں پہ ایک بہت بڑا باغ ہے، باغ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے، جو کہ جو ہے نا ابھی بیک سائڈ پر کنسٹرکشن ہو. تو یہاں سے امام جاتے تھے پیدل اور نہر فرات میں غسل کر کے وہاں سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی طرف جاتے تھے. اور یہاں پہ لوگ امام سے ملنے کے لیے آتے تھے اور امام ان کو کربلا کی حقائق بتا دیتے. ایک کتاب خاص کتاب ہے کامل الزیارات کے نام سے. کامل الزیارات میں پورے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلات، واقع کربلا کے بعد میں، اور خود ایک زیارت کی سند، یہ سب کچھ، اور باقی ائمہ علیہ السلام کی زیارت بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم سے. کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جنگ کم ہوئی، جس وجہ سے امام کو یہ موقع ملا، فرصت ملا کہ اپنے یعنی علوم کو، علوم آل محمد کو، علوم اہل بیت کو لوگوں تک نشر کر سکیں. اور باقی ہمارے اہل سنت جو برادران ہیں ان کی بھی حنیفی ہیں، امام ابو حنیفہ وہ ہمارے امام کے شاگرد تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا ایک سلسلہ اختیار کیا، وہ الگ جگہ پر. لیکن ہمارے امام کے 4000 شاگرد تھے اور امام ان سب کو علم دیا کرتے تھے. اور اسی وجہ سے جو کہ آج ہمارا جو یعنی فقہ جعفریہ جو کہ ہم مشہور ہیں صرف امام جعفر صادق کے نام سے اس وجہ سے ہوا کیونکہ ہمارے اکثر روایات، اکثر احادیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے. جی اس کے بعد ہم ٹلہ زین بیا پہ پہنچے. اب یہ نیولی کنسٹرکٹڈ بلڈنگ ہے، لیکن جب میں نے وزٹ کیا تب یہ کلوز تھی، بٹ ناؤ اٹ از اوپن فار دا پبلک. یہ نماز مغرب بین کے بعد بین الحرمین کے مناظر ہیں. یہاں پہ بارش ہو رہی تھی اور تمام زائر گرامی دعاؤں میں مشغول ہو گئے تھے کہ یہ رحمت ہے رب کل کائنات کی جو اس جگہ پہ برس رہی ہوتی ہے اور ہر کوئی اس کو سمیٹ رہا ہوتا ہے. On the very next day we visited مسیب، اور وہاں پہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد علیہ السلام، یہ دونوں فرزند ہیں حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے. ان 2 ننھے شہزادوں کو بھی یزیدی فوج نے شہید کرنے سے دریغ نہ کیا. پھر ہم کاظمین گئے اور وہاں پہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور مولا محمد تقی علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے. حرم کے اندر ڈیو ٹو سم سیکیورٹی ریزنز آپ سیل فونز نہیں لے کر جا سکتے، اور وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ بھی نہ چلا. اور وہ دن بھی آ گیا جب ہم نے واپس فلائی کرنا تھا اینڈ ایئرپورٹ پہنچے، بورڈنگ ہوئی، سارے معاملات کلیئر کیے. بہت ہی متبرک سفر تھا. اللہ آپ سب کو اس سفر پہ جانا نصیب کرے. وی ور فلائنگ فرام نجف انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اور جب ہم ایئر کرافٹ میں تھے تو ہمیں مولا مشکل کشا کا روضہ مبارک نظر آیا اور جاتے جاتے بھی زیارت ہو گئی. We safely landed at Allama Iqbal International Airport اور luggage collect کیا. On the very next day we started our journey back to our home.
Thanks for all your support, for watching our videos and liking it. We will be back soon inshallah with another interesting vlog. Until then, subscribe our channel.